تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا پھل تلاش کرو۔ بے شک وہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو تم ان معبودوں کو بھول جاتے ہو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم دوبارہ پھر جاتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس سے بے ڈر ہو گئے کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دی، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ؟ یا تم اس سے بے ڈر ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تمہیں تمہارے انکار کے سبب سے غرق کر دے، پھر تم اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ؟ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔ اللہ نے موجودہ دنیا کو خاص نیموں کا پابند بنا رکھا ہے۔ اس بنا پر انسان کے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ سمندر میں اپنا جہاز چلائے اور ہوا میں اپنی سواریاں دوڑائے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ انسان اپنے حق میں اپنے اللہ کی رحمتوں کو پہچانے اور اس کا شکر گزار بنے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسے بس ایسا ہی ہونا ہے۔ وہ ایک ارادی واقعے کو اپنے آپ ہونے والا واقعہ فرض کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان واقعات کو دیکھ کر اس کے اندر خدائی احساس نہیں جاگتا۔ اللہ کی معرفت اتنی حقیقی ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے اندر آخری گہرائی تک بے بس ہے۔ اس کا ایک مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس پر کوئی آفت آ پڑے، جس کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے۔ مثلاً سمندر میں طوفان کا آنا اور جہاز کا اس کے اندر پھنس جانا۔ اس طرح کے لمحات میں انسان کے اوپر سے اس کے تمام مصنوعی پردے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ ایک اللہ کو پہچان کر اسے پکارنے لگتا ہے۔ یہ وقتی تجربہ انسان کو اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پوری زندگی کو اس پر ڈھال لے۔ وہ وقتی اعتراف کو اپنا مستقل ایمان بنا لے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ سمندر کے طوفان میں وہ جس حقیقت کو یاد کرتا ہے، خشکی کے ماحول میں پہنچتے ہی وہ اسے بھول جاتا ہے۔ خدا کی خدائی کو ماننے کا نام توحید ہے اور خدا کی خدائی کو نہ ماننے کا نام شرک ہے۔ اس اعتبار سے توحید کی اصل حقیقت اعتراف مطلب سویکار ہے، اور شرک کی اصل حقیقت عدم اعتراف مطلب اسویکار ہے۔ انسان سے اس کے اللہ کو اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہی اعتراف ہے، مگر انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ اعتراف کے بقدر بھی اللہ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ انسان کو اس کی بدمعاشی کے باوجود فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اس پر وقتی آفت بھیج کر اسے خبردار کرتا ہے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب آفت آتی ہے تو وقتی طور پر اس کے اندر احساس جاگتا ہے، مگر آفت کے رخصت ہوتے ہی اس کا احساس بھی رخصت ہو جاتا ہے، حالانکہ بات کو بھی وہ اتنا ہی اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ سمندر کے سفر سے اگر ایک بار وہ سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اسے دوبارہ سمندر کا سفر پیش آئے اور وہ دوبارہ اسی آفت میں گر جائے جس میں وہ پہلے گرا تھا۔ مزید یہ کہ خشکی کے خطرات سمندر کے خطرات سے کم نہیں ہیں۔ سمندر میں جو چیز طوفان ہے، خشکی پر وہی چیز زلزلہ بن جاتی ہے۔ پھر وہ کون سا مقام ہے جہاں آدمی کوئی ایسی چیز پالے جو اللہ کے مقابلے میں اس کی طرف روک بن سکے؟ دنیا کی تمام مخلوقات میں انسان کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ چاند اور ستارے بے شور مخلوق ہیں، جبکہ انسان شور اور ارادے کا مالک ہے۔ درخت پر دوسرے جس طرح چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، مگر انسان خود دوسری چیزوں کے اوپر تصرف کرتا ہے۔ جانور صرف اپنے اعضاء کے ذریعے عمل کرتے ہیں، مگر انسان اعضاء و مشین بنا کر ان کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔
دریا کے لیے صرف یہ ممکن ہے کہ وہ ڈھلان کے رخ پر بہے، مگر انسان بلندیوں پر چڑھتا ہے اور بہاؤ کے الٹے رخ پر سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ انسان کے لیے اس دنیا میں رزق کا شاہانہ انتظام کیا گیا ہے۔ درخت کے پتے سورج کی انرجی کو کیمیکل انرجی میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ انسان کی غذا تیار ہو۔ جانور گھاس کھاتے ہیں تاکہ اسے انسان کے لیے دودھ اور گوشت کی شکل میں لوٹائیں۔ مکھیاں رات دن سرگرم رہتی ہیں تاکہ وہ دنیا بھر کے پھولوں کا رس چوس کر انسان کے لیے شہد کا ذخیرہ جمع کریں۔ اس انعام کا تقاضا تھا کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنے، مگر تمام مخلوقات میں انسان ہی وہ مخلوق ہے جو سب سے کم اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔